السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الموسوعۃ الحدیثیہ، یہ حدیث ہے، حدیث کی اپلیکیشن ہے جس کے اندر آپ معلومہ حدیث کو سرچ کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ کو عربی متن اگر مل جائے، یہ سب سے بہترین، اس کے دوارا ہی کام ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں نے اپر رائٹ کارنر پہ سرچ کیا، کلک کیا تو وہاں سے مجھے البحث المتقدم مل گئی۔ اس پہ میں نے جا کے کلک کیا۔ اب میں یہاں پہ لکھوں گا، ابھی کچھ دن پہلے کسی نے سوال کیا تھا ایک حدیث سے کہ وہ جو صحیح مسلم کے وہ معلول ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ منڈے کے دن یہ بنایا، فلاں دن بنایا یوم السبت کو، تو اس میں الفاظ ہے خلق اللہ تربہ۔ تو اب میں یہاں لکھوں گا خلق اللہ التربہ۔ اب اپنے فی یا علی نہیں لکھنا ہے کیونکہ یہ لفظ تو بھائی روزانہ استعمال ہوتا ہے، اور سرچ پر کلک کر دوں گا۔ ایسا لفظ لکھنا ہے جو کامنلی یوزڈ ہو۔ تو اب دیکھیں آپ کے سب پاس آ گیا، یہاں پہ یہ آپ کو حکم دے گا اور وفات کے اعتبار سے دیکھا جو سب سے پرانا محدث ہے اس کا پہلے، پھر اس کے بعد اس طرح آگے چلے گا کہ یہ معلول ہے، امام بخاری نے کہا۔ اور آپ نیچے گئے البخاری التاریخ الکبیر، امام بخاری کی مشہور کتاب ہے، وہاں پہ بھی امام بخاری نے کہا ہے۔ اب میں پرسنلی آف لائن مکتبۃ شاملہ استعمال کرتا ہوں، آپ لوگ اسے تراس میں بھی سرچ کر سکتے ہیں، تو بہت ویز ہیں آپ کے پاس، تو وہاں جا کے ہم اس کا ڈیٹیل کلام بھی ہم اس کے اوپر پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابن تیمیہ نے بھی کلام کیا ہے، اور اس طرح پھر ابن قیم اور ان کی کتابوں کے نام مل جائیں گے، تو آپ وہاں جا کے ڈیٹیل میں کلام دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہم اب فار ایگزامپل جا کے دیکھیں گے کہ میں تراث میں کتب میں گیا اور یہاں پہ میں نے تاریخ الکبیر لکھ دیا تو یہ آ گیا البخاری۔ پھر غالباً یہ جو اس کے وہ ہیں نا حواشی لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں وہ ہیں، بہرکیف آپ نے اوپن کری کتاب، اور پھر یہ رائٹ لوور کارنر میں آپ نے دیکھنا ہے آپ کے پاس یہ آپشن آیا ہوا ہے ایرو کا، یہ میں نے ایرو کو اوپر دبایا، پھر ابحث فی الکتاب، تو اب میں یہاں پر لکھوں گا خلق اللہ التربہ اور سرچ کا کلک کر دوں گا، تو دیکھیے میرے پاس آ گئی۔ اب میں المزید پر کلک کروں گا تو میرے پاس اس کی ڈیٹیل آ گئی۔ تو امام بخاری نے کیا کہا ہے کہ وقال بعضهم عن ابی ہریرہ عن کعب وهو اصحى، یعنی کہ بیچ میں کعب کا واسطہ تھا، یہ جو ابو ہریرہ ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں صحیح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ ایک جو ہے وہ طریقے سے پتہ چل جائے گا۔ پھر اگر آپ اس کو پی ڈی ایف کھولیں، اچھا جو اصحاح کی ٹرمینالوجی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ باقی ان سب ضعیف میں سب سے بہتر ہے، لیکن جب انہوں نے اس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر دیا نا، یہ بھی متقدمین کے کلام میں ایک بہت امپورٹنٹ بات۔ اسی طرح دیکھیے میں نے تراث میں بحث کے آپشن میں جا کے لکھا تو میرے سامنے کتنی ساری کتابیں آ گئی جن کے اندر یہ بات آئی ہے۔ اب اس میں سے جو پہلی کتاب ہے وہ ہے مجلہ الجامع الاسلامی ابن مدین مروہ، اور اس کے اندر انہوں نے پوری اس کی تعلیل بیان کی ہوئی، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ کعب بن عبر کا قول ہے اور ابن القیم نے یہ فرمایا، اور پھر اس کی تعلیل کری کہ اللہ نے تو 6 دنوں میں بنائے، فی وہذا الذی یقتضی ان مستقل 7 ایام، جبکہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ 7 دنوں میں، کیونکہ 7ویں دن تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مٹی، تو اس طرح پھر یہ کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے، تو ادھر سے بھی اس کی تعلیل ہوتی ہے گو کہ صحیح مسلم کے اندر، یعنی کہ وہم ہوا راوی کو، ایک راوی غلطی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں میں نے وہ فنل والے آپشن سے، صحیح مسلم کے فنل والا آپشن ہے، اس میں کتاب میں جا کے، اور پھر یہ کتاب میں نے صحیح مسلم لکھا تو اس نے مجھے صحیح مسلم میں ایک حدیث سرچ کر کے دی تھی، فواد عبد الباقی والی۔ اب آپ حدیث پڑھیے، حدیث کیا ہے کہ رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں دن یوم سبت والے دن مٹی پیدا فرمائی، پھر پہاڑ منڈے کے دن، اور سنڈے کے دن، اس کے بعد اشکار شگر یوم الاثنین، وخلق المکروہ یوم الثلاثہ، اس کے بعد مکروہ بنایا یوم الثلاثہ یعنی کہ ٹیوزڈے کے دن، وخلق النور یوم الاربعاء، اور پھر یوم الاربعاء کے دن جو ہے نور بنایا، اور اس کے بعد وبث فیہما یوم الخمیس، اور پھر جانور پھیلائے اس میں یوم الخمیس پہ۔ اب یہ دیکھیے پورا بائبل والا نیریٹو ہے
کہ روشنی سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے جانور بنا دیے، شجر پہلے بنا دیے، پھر روشنی بعد میں بن رہی ہے. یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بڑے خطرناک معاملات ہیں. یعنی درخت پہلے، نور بعد میں، جبکہ درختوں کو فوٹو سنتھسس کی ضرورت ہوتی. وخلق آدم علیہ السلام بعد العصر من یوم الجمعہ، اور یوم جمعہ کو آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد بنایا. تو یہ آپ کے ہو گئے پورے 7 دن. فی آخر الخلق فی آخر الساعہ من ساعت الجمعہ فی ما بین رسول اللہ. تو یہ جو ہے نا، پھر اس کی تعلیل ہوتی ہے اس طرح. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث تھی، کسی نے پوچھی تھی، وہ جنتیوں کی زبان. تو وہ آپ شیخ مصطفیٰ لدوی، اب یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ شیخ مصطفیٰ لدوی کی تعلیل جا کے یوٹیوب پر دیکھ لیں، تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا اس حدیث میں پرابلم ہے. تو کلام اہل الجنہ، یہ ہم نے لکھا. کتب کے آپشن کو کاٹیں. ہاں، یہ آ گیا آپ کے پاس، یہ دیکھ رہے ہیں سب لوگوں نے جنہوں نے تعلیل کی ہوئی کتاب الموضوعات. اور پھر آپ اس کا مزید لمبا کلام پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جب اس کے اندر جا کے سرچ کریں گے موسوعۃ الحدیث، اب دیکھیے آپ کے پاس آ جائے گا کہ کن کن لوگوں نے تعلیل کی. میزان الاعتدال میں ذہبی نے بھی کہ موضوع ہے. اب آپ میزان الاعتدال میں جا کے سرچ کر سکتے ہیں، تو آپ کو اور زیادہ تعلیل مل جائے گی کہ بھئی کہاں پرابلم ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور کس راوی کے اندر پرابلم تھا. یہ دیکھیے ہم میزان الاعتدال میں آ گئے. یہ آ گیا ہمارے پاس، بیچ والا کھولتے ہیں. قلت هذا موضوع، عثمان بن فائد راوی اس کے اندر، اور ابن ابان نے کہا کہ لا يحتج به. تو ہمیں یہاں سے پتہ چل گیا. پھر باقی آپ اس کی تخریج کی کن کتب میں آئی ہو تو ہم نے وہیں دیکھ لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ قلت هذا موضوع والآف عثمان، کہتے ہیں کہ موضوع اور امام بخاری کا عثمان بن فائد القرشی بصری روان سلیمان فی حدیثی نظر. یہ امام بخاری کی سب سے سخت تعلیل ہوتی تھی. آپ اس طرح پورا پڑھ سکتے ہیں. اس طرح تخریج ہوتی ہے، اور اسی طرح احادیث پر حکم بھی کوشش کی جاتی ہے کہ ڈھونڈے. دوسری بات میں آج آپ کو ایک اور بتاؤں. دیکھیں محدثین کا یہ طریقہ تھا. شیخ مصطفیٰ لدوی کی بھی ابھی ریسنٹلی ویڈیو آئی جس میں ایک بندے نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں لا یصح منکر لا یثبت، تو اس کا کیا معنی؟ تو انہوں نے کہا کہ نفس الکلام، یعنی یہ ایک ہی کلام ہے، آپ اس سے مراد ضعیف ہوتی ہے لیکن درجے ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر حدیث کو نا آپ تضعیف اس کی کر دیں گے، ضروری نہیں کہ آپ اس کی سخت الفاظ میں تضعیف کریں. آپ کے لیے جو سب سے بہتر لفظ ہے وہ یہ ہے کہ فیہ مقال، یہ پرابلمٹک ہے. یا آپ یہ کہہ دو کہ علیہ کلام، اس کے اوپر کلام ہے. یا آپ یہ کہہ دو، اور شیخ مصطفیٰ لدوی بھی اس طرح کرتے ہیں، یعنی آپ اگر چھوٹے ابھی محقق کو آپ یہ کہہ دو وہی روایت شاذہ، یا انا ظن ہی شاذہ، میں یہ گمان کرتا ہوں کہ شاذ ہے. جو بھی آپ کے دلائل ہیں اس کے آدھار پہ. لیکن کسی حدیث کو صحیح کہنے سے پہلے، کیونکہ صحیح سند ہونا ایک الگ چیز ہے اور صحیح حدیث ہونا اس الگ چیز ہے، 2 اسٹیپس ہیں. تو لہٰذا صحیح کہنے کے لیے وہ جو 5 شرائط ہیں ان میں سے سب سے مشکل تو جو آخر کی 2 شرطیں کہ علل اور شذوذ سے پاک ہونا، شذوذ اور علل سے، یہ سب سے مشکل ہے. لہٰذا ایسے نہیں کہ حکم لگائیں. لہٰذا اگر آپ ضعیف کا حکم لگائیں گے نا تو پھر بھی بچے رہیں گے. تو جب بھی چاہے علامہ البانی کا منہج کتنا خراب ہو، زبیر علی زئی کا منہج کتنا خراب ہو، جب کسی روایت پہ انہوں نے شاذ کا حکم لگائے یا ضعیف کا، تو اس کے حوالے سے الرٹ ہو جائیں. تصحیح کی لیکن تضعیف اگر کی تو وہ عموماً ضعیف ہی ہوگی. اسپیشلی علامہ البانی، زبیر علی زئی کا چونکہ تدلیس کی وجہ سے غلط موقف تھا تو اس میں انہوں نے کچھ جگہ ہو سکتا ہے کہ ہم کہیں کہ پرابلمس کیے ہیں، لیکن وہ بھی عموماً پرابلمٹک روایت ہی ہوتی ہیں. لیکن علامہ البانی کی جو سلسلۃ الحدیث ضعیفہ، وہ تو آپ سمجھ لیجیے کہ وہ جو ہے نا پرابلمٹک ہے. تو اس طرح آپ جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 طریقے ہو گئے. یہ دیکھیں علامہ البانی کی سلسلۃ احادیث ضعیفہ کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. تو کہتے ہیں موضوع ہے، اور اس کے اندر انہوں نے سب سے مزے کی بات یہ کہ امام البانی نے نا، علامہ البانی نے اس کی
تخریج بہت اچھی دی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں ہیں. شیخ شعبہ النود کی بھی تخریج اچھی ہوتی ہے، ان کی مسند احمد آپ جا کے سرچ کر لیں. اسی طرح آپ جو ہے نا ان کی وہ کر لیں، کیا بولتے ہیں اس کو، جو ان کی 4 سنن اربع پر تحکیم ہے وہ آپ کو مل جائے گی مکتبۃ شاملہ سے، جامعہ ترمذی کے علاوہ. وہاں پہ آپ جا کے وہ بھی بڑی اچھی تخریج دیتے ہیں. اب دیکھیں ضعفاء میں عقیلی نے بھی اس کے اوپر کلام کیا، طبرانی نے بھی فی الکبیر میں اور اوسط میں اس کے فوائد، تو وہاں پہ بھی آپ کو پتہ چل گیا. آپ ڈائریکٹ ان کتب میں بھی جا کے دیکھ لیں. دیکھیں کلام اہل الجنہ لکھا تو سچ نہیں ہوا کیونکہ واو تھا اس کے ساتھ، تو اب یہ آپ کو حدیث مل گئی. آپ دیکھ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب العرب صلی اللہ علیہ وسلم عربی والقرآن بالعربی وقلم العربی منکر لا اصل له. یہ دیکھ رہے ہیں یہ تعلیل کی ہوئی ہے. تو متقدمین کی اگر ہمیں تعلیل مل جائے تو سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے. پھر موضوعات الحدیث میں آپ روات کے جو ہے نا ڈائریکٹ نام جا کے جیسے شقیق بن سلمہ، اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ڈائریکٹ کسی راوی کا نام نہ مل رہا ہو تو آپ جا کے نا کسی مشہور جو اس کے آگے پیچھے کا راوی، جیسے سنتی وقیع عامش ان شقیق. اب شقیق مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا تو میں نے سلیمان بن مہران العامش لکھا، اس اساتذہ میں جا کے شقیق سرچ کیا تو مجھے مل گیا کہ ایک ہی شقیق ہے، ابو وائل شقیق بن سلمہ. پھر میں شقیق بن سلمہ کا جن نام جا کے لکھوں گا مجھے اس کے اندر مل جائے گا اور پھر اس کے مطابق کام. یہ دیکھیے موسوعۃ الحدیث کے نام سے اپلیکیشن ہے اور اس کے اندر جو ہے میں جاؤں گا روات والے آپشن میں. روات والے آپشن میں گیا اور میں نے یہاں جا کے پھر لکھ دیا شقیق بن سلمہ، تو یہ میرے پاس آ گیا راوی. جرح و تعدیل آپ کو مل جائے گی، اس کے اوپر اساتذہ مل جائیں گے اور تلاميذ. اساتذہ میں اس کے اصحاب ہیں، تلمیذ میں آپ دیکھیں سلیمان سین میں آپ کو ملے گا. یہ آ گیا سلیمان بن مہران العامش. اس پہ سرچ کریں گے، دیکھیں عامش اس کا نام آ جائے گا. اس کی کنیت جو ہے شہرہ اور واسط الکوفہ مولا، اور یہ تدلیس کرتا تھا تو وہ بھی آپ کو مل جائے گا. ذہبی کہتے ہیں عالم یدلس و رب مدلس عن الضیف ولا یدری بفضل. یہ ایک طریقہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.